اور اسی دستور کا ہم حلف بھی لیتے ہیں. حلف کیا لیتے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا کر جو حلف لیتے ہیں بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ حلف بھی لیتے ہیں کہ اس دستور کی پابندی کروں گا. یہ جو دستور جماعت اسلامی کا ہے اس کی پابندی کروں گا. اس پینا فلیکس میں سارے آئیڈیلز کی توجہ جو ہے اپنی طرف کھینچی ہے. اور میں دائرے دیواروں سے تو باتیں نہیں کرتا. وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیواروں سے باتیں کرنا اچھا نہیں. ہمیں انسانوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کی گفتگو کو سمجھ کر بات کرنا اچھا لگتا ہے. اسی دستور میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارا نصب العین. یہ نصب العین کیا ہوتا ہے؟ نصب کہتے ہیں ٹکنا کسی چیز کا، عین کہتے ہیں آنکھ کو، کہ آپ کی آنکھ جس پر ٹکی رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایسی چیز کہ جس پر ہمیشہ آپ کی نظر ٹکی رہے وہ نصب العین ہوتا ہے. اور نصب العین زندگی کا نصب العین، انسان کا نصب العین، ایک مومن کا نصب العین وہ ہونا چاہیے کہ جو زندگی سے زیادہ قیمتی ہو، جو زندگی سے زیادہ قیمتی ہو، ایسا نصب العین ہونا چاہیے. یہ قرآن نے ہمیں دیا. یہ نصب العین جو ہمارے دستور میں ہے، کیا ہے نصب العین؟ پہلے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کا نصب العین اور اس کی تمام تر سعی و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین. میں پڑھ رہا ہوں، یہ دستور میں لکھا ہوا ہے، یاد کر لیا میں نے اس کو، آپ بھی یاد کریں. چونکہ ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا ہے اپنی تمام تر زندگی کی جدوجہد میں، تمام تر نشست و برخاست میں اس کو سامنے رکھنا ہے. تو آپ کہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کا نصب العین اور اس کی تمام تر سعی و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین اور حقیقتاً رضا الہی اور فلاح مفربی ہوگا. ہماری پوری جدوجہد کا مقصد، جماعت اسلامی کی جدوجہد کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا. یہ ہماری جدوجہد کا محور اور مرکز ہوگا. اب اندازہ کریں کہ یہ اگر ہمارے سامنے ہو تو کیا ہم زندگی میں کبھی انحراف کر سکتے ہیں؟ خدا سے انحراف کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے انحراف کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ انحراف تو ہمیں اس کامیابی سے روکے گا. جہاں جہاں انحراف آئے گا وہاں آپ کی راہ کھوٹی ہو جائے گی اور آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے. اس دنیا میں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنا. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے. نبیوں کو حکم دیا گیا ہے، ابراہیم کو بھی حکم دیا گیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ کو بھی حکم دیا گیا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس دین کو قائم کرنا ہے اور اس میں تفرقہ، افتراق نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا. کہ دین کو قائم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اب تو اس میں بھی اختلاف ہو گیا نا. ہماری بہت ساری ایسی تحریکیں پیدا ہو گئی ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرنا یعنی دین کی حکومت الہیہ قائم کرنا یا اسلامی نظام زندگی کو برپا کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے دین کا مقصد نہیں ہے. دین میں مقصد تو پھر کیا مقصد ہے دین کا؟ اگر آپ اس کو نکال دیں تو پھر جہاد بھی ختم ہو جائے گا، پھر انصاف بھی ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف بھی ختم ہو جائے گا، پھر جرم و سزا بھی ختم ہو جائیں گے، پھر تعزیرات بھی ختم ہو جائیں گی. اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں،